باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکزی میلاد کونسل مصطفیٰ آباد کے آفیشیل چینل میلاد اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان جمیع اللہ فائز حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محتشم، رمضان الکریم کی پرکیف ساعتیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر الحمدللہ دیکھنے کی سعادت میسر ہو رہی ہے، لیکن اس سال دل مغموم اس لیے ہے کہ عبادات کا وہ مزہ، سحر و افطار کی وہ رونقیں آج عالمی سطح پر ابھرنے والی ایک وبا کے نام ہو گئیں۔ لیکن عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی جذبہ ایمانی کے ساتھ اس یقین پر عبادات کا ایک گلدستہ سجائے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز رمضان الکریم کے آتے ہی پہلا عشرہ رحمتوں کا ہوا کرتا ہے، تو یہ کس طرح ممکن ہے رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں اور دنیا میں کوئی وبا ٹھہر جائے۔ ناظرین محتشم، ہر سال کی طرح اس سال بھی مرکزی میلاد کونسل مصطفیٰ آباد آپ کی خدمت میں عظیم پروگرامز کا ایک گلدستہ لے کر حاضر ہے۔ ہماری آج کی نشست، جس کے عنوان کو اگر ہم دیکھیں تو کائنات کی سب سے عظیم کتاب، کائنات کا سب سے خوبصورت پیغام، وہ صحیفہ انقلاب جس کے آتے ہی ایک کائنات میں انقلاب برپا ہو گیا، وہ کتاب جو رحمت للعالمین کے قلب اطہر پر نازل ہوئی۔ ہمارے آج کی گفتگو کا موضوع ہے قرآن مجید فرقان حمید، اور آج قرآن مجید کی اس عظیم کتاب کی گفتگو فرمانے کے لیے عالم اسلام کے ایک جید عالم دین بحمد تعالی ہماری خوشبختی ہے کہ آج حضرت نے ہمیں وقت عطا فرمایا۔ میری مراد اس عظیم اسکالر سے ہے جو دینی خدمات کے حوالے سے علمی میدان میں ہمیں ہمیشہ ایک نمایاں کردار کے ساتھ نظر آئے۔ گورنمنٹ کالج دیال سنگھ لاہور میں آپ شعبہ اسلامیات کے ہیڈ ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار کتب آپ کی تصنیف کردہ مارکیٹ میں موجود ہیں، اور سب سے بڑا اعزاز بریلی شریف کے آپ خلیفہ مجاز ہیں۔ میری مراد پروفیسر حافظ محمد عطاء الرحمن قادری رضوی صاحب، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب، آپ کے مشکور کہ آپ نے اپنی اتنی مصروفیت کے باوجود میلاد کونسل کی اس ریکویسٹ پر میلاد اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور انشاءاللہ آپ کی آمد سے آج ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ کا علمی فیض جو ہے اسے ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ آج ہمارا گفتگو کا موضوع قرآن مجید فرقان حمید ہے، تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بات پتہ لگ جائے کہ قرآن کے لغوی معنی کیا ہیں، اور ہر کتاب، جب بھی کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، تصنیف کی جاتی ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی ٹائٹل ضرور رکھا جاتا ہے، عنوان رکھا جاتا ہے۔ تو اس عظیم کتاب کا عنوان کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ یہاں سے گفتگو کا آغاز فرمائیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ اس کا نام ہی بڑا بابرکت ہے اور بڑا فصیح و بلیغ ہے، اور اپنے عنوان پر بھی دلالت کرتا ہے۔ قرآن کا لفظ قراءۃ سے مشتق ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ اور حقیقتاً بھی ایسا ہے کہ اگر سروے کیا جائے تو یہ بات واضح ہوگی کہ سب سے زیادہ جو کتاب چھپ رہی ہے
سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جا رہی ہے، سب سے زیادہ جو کتاب سنی جا رہی ہے وہ قرآن کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ رہا اس کا موضوع، اس میں تمام علوم موجود ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ علم کا مخزن ہے، یہ اس کی کتاب ہے، تو اس میں تمام علوم موجود ہیں، اور اس کا موضوع انسان کی ہدایت ہے کہ انسان کو صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دیا جائے، تو یہ قرآن کریم کا موضوع ہے، اور اس میں تمام علوم موجود ہیں۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، تمام علوم قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، لیکن لوگوں کی عقلیں اسے حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ تو سب سے زیادہ یہ علم قرآن کریم کا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ کتاب نازل ہوئی ان کو حاصل ہوا، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سکھا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے قرآن کریم کے سب سے بڑے عالم ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا خوب فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان پر کتاب اتری بیان لکل شیء، ان پر کتاب اتری بیان لکل شیء، تعبیر جس میں ما عبر و ما غبر کی ہے، کہ جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، وہ سب کچھ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ ایک اور جگہ بھی ارشاد خداوندی ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک اور کوئی تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اس روشن کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور دیکھیں کلام الہی کی فصاحت کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہے، یا وہ ڈرائی ہوگی یا وہ ویٹ ہوگی، خشک ہوگی یا تار ہوگی، فرمایا کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اس کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں تفصیل میں جائے بغیر، اگرچہ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ قرآن کریم کے اندر تمام علوم موجود ہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے، لیکن چونکہ اختصار بھی ملحوظ نظر ہے، قرآن کریم کی آیت ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت، یہ حصہ جو ہے والى الجبال كيف نصبت کہ پہاڑوں کو کیسے نصب کیا گیا ہے، یہ ایک آیت پڑھ کے برطانوی فوج کے کرنل مسلمان ہو جاتا ہے، اخبارات میں شائع ہو، اسے پوچھا گیا کہ یہ اس میں تو کوئی ریلیجن سے متعلق تو کوئی بات بھی نہیں ہے، تو آپ کو کس بات نے امپریس کیا کہ آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ میں نے جیولوجی پڑھی ہے، علم ارضیات پڑھا ہے، اس میں یہ تھیوری ہے کہ زمین پہلے بنی ہے اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے پہاڑ بعد میں اس میں گاڑے گئے۔ تو قرآن کریم کا انداز بیان دیکھیں وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، نصب کرنا ہماری اردو میں مستعمل ہے، نصب کرنا یعنی گاڑ دینا، تو پہاڑوں کیسے گاڑا گیا ہے اس پہ غور کرو۔ تو اس نے کہا یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ کتاب اس کی ہے جس نے دنیا کو بنایا ہے، سبحان اللہ، تو میں اس کا دین کیوں نہ قبول کروں جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ اس میں تمام علوم موجود ہیں، اور سب سے زیادہ اس وجہ سے سب سے بڑے عالم مخلوق کے، کیونکہ سب سے بڑے عالم حضور ہیں، تو مخلوق میں سب سے بڑے عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ نے ابتدائی میں جیسے بات فرمائی کہ قرآن مجید آخری کتاب ہے، قرآن مجید سے پہلے بے شمار صحیفے نازل ہوئے، آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، الحمدللہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ وہ کتابیں برحق ہیں، لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ قرآن مجید واحد محفوظ کتاب ہے جو آج تک اپنی اصل شکل میں موجود ہے؟ جی ہاں، یہ سوال آپ نے بڑا ہی اہم، بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے کہ تورات، زبور، انجیل ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، اس میں تحریف اور چینجنگز ہو چکی ہیں، لیکن یہ قرآن کریم کا آپ کہہ لیجئے کہ معجزہ ہے۔ اور ہمارے جو ویورز ہیں ان کو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کوئی بات بھی آپ کو قرآن کریم کے فضائل میں سے، اس کے خصائص میں سے یاد نہ رہے، اس ایک بات کو یاد کر لیں جو میں آپ کے سوال کے جواب میں بیان کر رہا ہوں، اور دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، کسی خطے میں، کسی گوشے میں، کسی شہر میں چلے جائیں،
اور سینہ تان کر ببانگ دہل یہ بات کہیں کہ قرآن کریم جیسے نازل ہوا تھا آج بھی اسی صورت میں ویسے کا ویسے موجود ہے، تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی جھٹلا نہیں سکے گا، آپ کی کوئی تردید نہیں کر سکے گا، آپ کو اس حوالے سے کسی کمپلیکس میں مبتلا نہیں ہونا پڑے گا، یار میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، مجھے کہا گیا کہ اپنی کتاب قرآن کریم کی خصوصیت بتاؤ، تو میں کون سی بتاؤں؟ تو یہ آپ بتائیں، کیونکہ اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی ریلیجن سے ہو، کسی خطے کا رہنے والا ہو، وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ میونخ یونیورسٹی ہے جرمنی میں، وہاں پہ ریسرچ ہوئی، انہوں نے کہا کہ مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں تو آیا اس کا کوئی انالیسس بھی ہونا چاہیے۔ انہوں نے بندے ہائر کیے اور نئے پرانے قدیم جدید کو ہاتھ سے لکھے کو پرنٹڈ نسخے قرآن کریم کے سامنے رکھ لیے، ایک ایک صفحہ، ایک ایک سطر، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، بلکہ انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھو اور کہیں پر کوئی چینجنگ، کوئی تبدیلی، کوئی رد و بدل آپ کو نظر آئے تو آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرو۔ تو انہوں نے جناب وہ لگ گئے، بندے تھے، تنخواہیں ان کی سیلریز مقرر تھیں، وہ لگ گئے، ایک ایک صفحہ، ایک ایک سطر، ایک ایک حرف دیکھا، اور اس کے بعد انہوں نے جو کنکلوژن نکالا بڑا ایمان افروز، انہوں نے کہا جی ایک بھی تبدیلی اس کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ یہ بندے تو اب ان کی سیلریز مقرر کی ہیں اور بڑی جلدی فارغ ہو گئے ہیں، یہ کچھ نکال بھی نہیں سکے، چلو اب ان کو ملازم رکھا ہے تو یہ کام ان سے لیں کہ توراۃ زبور انجیل، یعنی جس کو بائبل کہتے ہیں، اس کے مجموعے کو بائبل کہتے ہیں، تو اس کا ذرا آپ جائزہ لیں۔ انہوں نے بائبل کا جائزہ لیا، نئے پرانے جو ان کے ایڈیشنز ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس میں 1,00,000 اختلافات موجود ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ توراۃ زبور انجیل کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہیں لیا، قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اس کے حبیب پر نازل ہونے والی کتاب ہے، سبحان اللہ، اس وجہ سے اس کا ذمہ لیا۔ دوسری وجہ بھی سمجھ میں آتی، بالکل کوئی بھی شخص جو ہے بڑی آسانی سے اس کو فالو کر سکتا ہے کہ توراۃ زبور انجیل کے احکام قیامت تک کے لیے نہیں تھے، اس وجہ سے اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، لیکن قرآن کریم قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے، اس وجہ سے اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ 14 پارے کے پہلے رکوع میں یہ کہتے ہوئے لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی اس ذکر یعنی نصیحت قرآن کریم کے اتارنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے آج بھی قرآن کریم اپنی اصل شکل میں موجود ہے، اپنی جس میں وہ نازل ہوا تھا، اور یہ ایک حقیقت ایسی، جیسے میں نے ابھی ابتدا میں آپ کا سوال کا جواب دیتے ہوئے عرض کیا کہ اس حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اس کو ماننے پر کہنا چاہیے کہ مجبور ہو چکے ہیں، مجبور ہے۔ بالکل ایسے۔ مثلا ویبسٹر فیملی انسائکلوپیڈیا میں لکھا، دا قرآن آف ٹوڈے از سیم ایز اٹ کیم فرام دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن کریم جو آج ہے یہ سیم ٹو سیم، بڑے پیارے الفاظ ہیں، سیم ٹو سیم، ویسے کا ویسے ہے جیسے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ سبحان اللہ، کیا کہیں۔ یعنی یہ حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ اس کا مصداق یہ بات ہے کہ غیر مسلم بھی ماننے پر مجبور ہیں کہ یہ کتاب جو ہے قرآن کریم یہ جیسے نازل ہوئی تھی آج بھی سیم ٹو سیم ویسے کے ویسے موجود ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پروفیسر صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اگر اس کو اس انداز میں آپ سے میں سوال کرنا چاہوں کہ کیا قرآن کریم معجزہ ہے جو آج بھی بے مثال اس کے ساتھ پائے کی کوئی کتاب موجود نہیں؟ تو میں چاہوں گا اس پر وضاحت فرمائیے، قرآن مجید کس طرح سے معجزہ ہے؟ جی ہاں، قرآن کریم معجزہ ہے، اور اعجاز القرآن یہ ایک مستقل ٹاپک ہے، موضوع ہے، جس کو اعجاز القرآن کے نام سے مختلف محدثین نے، مفسرین نے علیحدہ سے لکھا ہے کہ قرآن کریم معجزہ ہے تو وہ کس لحاظ سے ہے، اور اس کے دلائل متعدد۔ شفا شریف علامہ امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس کے اندر انہوں نے مستقل موضوع دیا۔ مدارج النبوت، اس میں مستقل موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ قرآن کریم۔ اچھا، ایک بڑی پیاری بات کہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ذکر ہے، موجود نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، ذکر ہے، کوئی مردہ زندہ کیا وہ اس وقت موجود نہیں۔ علی حاضر القیاس
یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ ان کا معجزہ اس وقت بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ سبحان اللہ، واہ قرآن واہ کریم واہ، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے۔ تو اس کا ایک معجزاتی پہلو تو ابھی آپ نے سن لیا کہ یہ معجزہ ہی ہے نا، وگرنہ اب کتابیں پبلش ہوتی ہیں اور مختلف ایڈیشنز میں فرق آ جاتا ہے، جاتا ہے۔ کمپوزنگ میں، پروف ریڈنگ میں، لیکن یہ کہ قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ یہ 14 صدیوں سے سیم ٹو سیم ویسے کا ویسے جیسے حبیب خدا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ ایک تو یہ معجزاتی پہلو، لیکن اس کا ایک معجزاتی پہلو یہ بھی ہے، معجزہ کا مطلب ہوتا ہے جو عقل کو عاجز کر۔ عاجز کر دے۔ اب وہ عاجز کرنے کے لحاظ سے اس کا معجزہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں چیلنج ہوا، پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ فرمایا اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر اتارا تو لاؤ اس کی مثال ایک صورت، 114 نہیں، واہ، ایک صورت بنا کے لاؤ۔ لیکن آج تک یہ چیلنج اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا، کوئی ایک صورت نہیں بنا سکا۔ قرآن کریم کی مختصر ترین صورت ہے سورۃ الکوثر۔ جب یہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اس کی 3 آیات ہیں ان کو لکھ کر خانہ کعبہ کے اوپر آویزاں کر دیا، اور اس دور میں خانہ کعبہ پر آویزاں کرنے کا مطلب آٹومیٹکلی ایک چیلنج ہوتا تھا کہ کوئی کہے یا نہ کہے، اس کو لکھ کر لگا دینا یہ ایک چیلنج ہوتا تھا کہ اس کا جواب ہے تو بنا کے لاؤ۔ اب کفار مکہ جو اسلام کے سخت دشمن تھے لیکن وہ بھی کلام کی فصاحت اور بلاغت کو سمجھتے تھے، تو انہوں نے جب پڑھا تو پڑھنے کے بعد کہا کہ اس کا تو ہم جواب نہیں دے سکتے۔ انہوں نے نابغہ جادی کو یمن سے بلایا، شاعر تھے نابغہ جادی، بڑے قادر الکلام شاعر اور فی البدیہہ کہنے والے، تو ان کو بلایا گیا کہ بھائی یہ کلام ہے اور آپ نے اسی وقت پڑھ کے اس کا جواب دینا ہے۔ وہ آئے، پڑھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو بہت سوچنے کے بعد، بہت غور کرنے کے بعد انہوں نے جو کہا آپ سن کر خوش ہوں گے، انہوں نے کہا ما ھذا کلام البشر، کہ یہ انسان کا کلام ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ واہ، یعنی اسی وزن میں کہا ما ھذا کلام البشر، کہ یہ انسان کا کلام نہیں، انسان کا کلام ہو تو بندہ اس کا توڑ کرے، نہیں یہ تو رب کا کلام ہے۔ سبحان اللہ، تو وہ مسلمان ہو گئے، واہ، شرف اسلام پا گئے، اور اس کے بعد انہوں نے شاعری کرنا چھوڑ دی، کہا قرآن کے ہوتے ہوئے میری شاعری کیا ضرورت ہے۔ سبحان تو دن رات صبح شام قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اچھا، ہمارا تو مسلمان ہونے کے لحاظ سے یہ یقین ہے کہ قرآن کریم معجزہ ہے بے شک، اور انسان اس کی مثال نہیں لا سکتا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یونیورسل ٹروتھ ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا آپ نے دیکھا ہوگا، اس کا مقالہ نگار جب قرآن کریم کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے اٹ سیلف از اے میریکل، میریکل کہتے ہیں معجزے کو، اٹ سیلف از اے میریکل اینڈ کین ناٹ بی امیٹیٹڈ بائی مین دی قرآن، کہ قرآن کریم معجزہ ہے اور انسان اس کی مثال نہیں لا سکتا۔ واہ، تو کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، اور اس وقت جو ذکر قرآن کرتے ہوئے مجھ پر ایک کیف کی کیفیت طاری ہے، اس لحاظ سے مجھے اجازت دیں کہ میں ذرا اسے ترنم سے پڑھوں۔ کیا خوب کسی کہنے والے نے کہا ہے، کہتے جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی کلام، سبحان اللہ، جیسا لاسانی کا مطلب ہوتا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، تو خدا کا کوئی ثانی نہیں، تو کہا خدا کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کے کوئی برابر نہیں، تو قرآن اس کا کلام ہے، تو اس کے کلام کے برابر بھی کوئی کلام نہیں ہے۔ تو جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی کلام، جیسا لاسانی خدا ہے جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی کلام، ویسا لاسانی کلام، مثل کیا لائیں کہ صدیوں
سے ہے عاجز خاص و عام، مثل کیا لائیں کہ صدیوں سے ہے عاجز خاص و عام۔ جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی کرم۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ خدا کا کوئی ثانی نہیں، بے شک بے شک، اس کے کلام کا بھی کوئی ثانی نہیں۔ اور ایک اور بات بڑی ایمان افروز عرض کر دوں کہ کتنی خوبصورت ٹرائکا ہے کہ خدا جس کا کلام ہے وہ لاسانی، بے شک اس کا کلام لاسانی، بے شک، اور جس اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے وہ مخلوق میں لاسانی، بے شک، مخلوق میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، کیا بات، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تو کمال ہی فرما گئے نا، کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ تو قرآن کریم بے مثال کتاب ہے، اور حبیب خدا جن پر یہ اترا ہے وہ بھی مخلوق میں بے مثال ہیں، اور جس کا کلام ہے خالق کائنات وہ بھی بے مثال ہے۔ تو اس لحاظ سے معجزہ ہے، آج تک کوئی اس کی مثال بنا کر نہیں لا سکا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر اس بات کو ہم اس انداز میں ایک قطع کی شکل میں اگر میں بھی کہنا چاہوں جی تو یقیناً میرے لفظ یوں ہوں گے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، اور سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں پروفیسر صاحب نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ بے شک قرآن بے مثال کتاب ہے، آج تک اس کے زیر زبر شد مد میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ تو آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے پروفیسر صاحب کی خدمت میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت یہ قرآن مجید جس کے آج تک زیر زبر شد مد میں تبدیلی نہیں ہوئی، انحراف کرنے کی کوشش بھی کی گئی لیکن خود رب نے وعدہ کر رکھا ہے، اس لیے الحمدللہ قرآن اصل شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو قرآن مجید کو حفظ کرنے کی اہمیت کیا ہے؟ اور آپ بھی الحمدللہ حافظ قرآن ہے، الحمتا والناس آپ کے سینہ میں بھی محفوظ ہے، تو اسے حفظ کرنا کیا آسان عمل ہے؟ میں چاہوں گا اس کی وضاحت فرمائیے، اس ٹاپک پر روشنی ڈالیے۔ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے کہ دنیا میں وہ واحد کتاب ہے قرآن کریم ہے جس کے حافظ آپ کو گلی گلی میں، نگر نگر میں، شہر شہر میں، کوچے کوچے میں، خطے خطے میں مل جائیں گے۔ اور کوئی دنیا کی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے حافظ اتنی بڑی تعداد، بڑی تعداد کیا تھوڑی تعداد میں نہیں، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ چھوٹا سا بچہ جس کی مدر ٹنگ عربک نہیں ہے وہ بھی اس کو حفظ کر لیتا ہے، اس کے سینے میں یہ سمو جاتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم یاد کرنا آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تو اللہ نے اس کو یاد کرنا، یہ اس نے اس کی حفاظت کا ظاہری بندوبست کیا ہے، حقیقی تو وہ خود محافظ ہے، بے شک وہ خود اس کا حافظ ہے۔ بے شک حافظ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنے والا، تو لیکن اس کا ظاہری بندوبست عالم اسباب میں یہ اس نے کیا ہے کہ اس کو یاد کرنا آسان کر دیا ہے۔ اب میں 2 واقعات بتاتا ہوں، اس سے یہ اور معاملہ جو ہے کلیئر ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بمبئی میں ایک انگریز آیا اور اس نے جتنے بک سینٹرز تھے ان سے جتنے قرآن پاک کے نسخے پڑھے ہوتے وہ سب خرید لیتا۔ اس سے یہ سوال ہوا کہ تم تو نان مسلم ہو، پڑھنا ہے یا ٹرانسلیشن لینی ہے تو ایک آدھ نسخہ کافی ہے، یا مختلف ٹرانسلیشن لینی ہے تو 3-4 نسخے، یہ کیا کہ جس بک سینٹر پہ جاتے ہو سارے اٹھا لیتے ہو اور پیمنٹ کر دیتے ہو۔ اس نے کہا کہ میرا یہ ارادہ ہے کہ جتنے بھی قرآن کریم ہیں چھپے ہوئے سارے خرید لوں اور ان کو بحری جہاز میں لا دوں اور سمندر برد کر دوں
تو نہ قرآن ہوگا نہ کوئی اس کو پڑھنے والا ہوگا۔ اسے کہا گیا کہ نمبر 1 تو یہ پاسبل نہیں ہے، پوری دنیا سے کیسے تم خریدو۔ نمبر 2 بالفرض سپوز اگر تم یہ سارے لے کر ان کو دریا برد کر دو تو پھر بھی حافظ قرآن تو موجود ہیں، وہ دوبارہ لکھ لیں گے اس کو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ شان قرآن کریم کی گئی ہے سینوں کے اندر، یہ صرف سفینوں میں نہیں ہے، یہ سینوں کے اندر۔ واہ واہ واہ۔ اچھا دوسری بات یہ کہ حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک ٹاک ہو گئی، ڈیبیٹ ہو گئی ایک ہندو اسکالر تھا اس سے، یہ ریلیجن کے موضوع پہ، کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن۔ اس میں اپنے اپنے ریلیجن کو انہوں نے حق ہونے کے دلائل دینا تھے۔ تو اس ڈیبیٹ میں بڑی گریٹ ڈیبیٹ تھی، پبلک بھی موجود تھی، تو وہ جو ہندو مناظر تھا ڈیبیٹ کرنے والا، اس نے یہ کہا سٹارٹ لینے سے پہلے کہ مولانا مجھے آپ کی کتاب کے 13 سپارے زبانی یاد ہیں، یعنی میں اتنا قابل ہوں کہ مجھے آپ کی کتاب قرآن کریم کے 13 پارے زبانی یاد ہیں۔ آپ کو بھی ہماری گیتا سے کچھ یاد ہے، گیتا جو ان کی کتاب ہے مذہبی۔ تو اب لوگ جتنے وہاں پہ مجمع تھا وہ گھبرا گیا کہ اس نے تو بڑی اپنی کوالٹی ثابت کی ہے، بڑی کوالیفیکیشن ہے، تو مولانا کو گیتا کیسے یاد ہوگی؟ لیکن مولانا صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی جنہوں نے حاشیے پر تفسیر لکھی ہے خزائن العرفان کے نام سے، کنز الایمان اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، تو اس کے ساتھ حاشیے پر تفسیر ان کی بہت فیمس ہے، اکثر وہی پرنٹ ہوتی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ خزائن العرفان۔ تو وہ مسکرائے بڑے اعتماد کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری کتاب کی مقبولیت ہے کہ وہ منکر کے سینے میں بھی سمو گئی اور 13 پارے زبانی یاد ہو گئے۔ تم اب مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ مجھے گیتا سے کچھ یاد ہے کہ نہیں، یہ بتاؤ کہ تمہیں گیتا سے کچھ یاد ہے؟ اللہ اکبر، واہ واہ۔ ناظرین یہ سوال جو ہے اس نے اس کو لاجواب کر دیا اور اسی پر ڈیبیٹ ختم۔ کیا دیکھو یہ دین حق کا اعجاز ہے کہ جو اس کی کتاب ہے قرآن کریم، وہ جو غیر مسلم ہے اس کو بھی یاد ہوگی۔ کیوں؟ اللہ نے اسے یاد کرنا آسان کر دی۔ اب رہے گی بات کہ اسے یاد کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، بڑے فخر سے حدیث شریف بیان کر رہا ہوں، اور بجا طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ گلشن قدس کی بہاروں سے باغ جنت کے پھول لایا ہوں، عاشقو بھر لو اپنے دامن کو، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا حدیث ہے کہ حافظ قرآن جس نے قرآن پڑھا اور اس پہ عمل کیا، قرآن پڑھا اور اس پہ عمل کیا، اسے یاد کیا، عمل کیا، اب کل قیامت کے دن وہ ایسے اپنے خاندان کے 10 افراد کے حق میں شفاعت کرے گا اور انہیں جنت میں لے جائے گا جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہو۔ اللہ اکبر، یہ حافظ قرآن کی شان ہے۔ تو اس لیے حفظ کریں، اللہ کا فضل ہے، اس وقت پاکستان میں اس کا بہت ٹرینڈ ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان ایسے ممالک میں جس میں کہ حافظ قرآن بہت بڑی تعداد میں ہے، ایون کہ عرب ممالک میں بھی شاید اتنے نہ ہو جتنے پاکستان میں ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ قرآن حفظ کرنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اس کو پھر یاد رکھنا اور تا دم آخر یاد رکھنا، اپنے ساتھ اس کو لے جانا کہ قبر بھی روشن ہو، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو جو حفظ کریں وہ اس کو مسلسل پڑھتے رہیں تاکہ وہ انہیں بھولے نہ، کیونکہ بھولنے کا بہت سخت گناہ ہے، تو بھولنا نہیں چاہیے، یاد رکھیں۔ ہاں ایک اور حدیث شریف سنیں، فرمایا کہ ہر بندے کے لیے جنت میں ایک درجہ متعین ہوگا کہ بھئی یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کے لیے یہ درجہ ہے، لیکن جب حافظ قرآن جنت میں داخل ہوگا تو اس کو حکم ہوگا کہ تمہارے لیے درجہ متعین نہیں ہے، تم الحمد سے تلاوت شروع کرو اور پڑھتے چلے جاؤ اور درجے طے کرتے چلے جاؤ، جہاں پہ والناس کی سین آئے گی، قرآن کریم ختم ہوگا، تو وہ جگہ تمہاری ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس کے درجات اتنے بلند ہیں کہ جو قرآن کریم کی آیات، ہر آیت کے بدلے میں اس کا مطلب ہے درجہ ہے، تو اس کے درجات اتنے بلند ہو جائیں گے، تو اس سے یہ بہت بڑی موٹیویشن حاصل ہوتی ہے کہ قرآن کریم ہمیں یاد کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اگر پورا ہی نہیں یاد کر سکتے تو جو منتخب صورتیں ہیں، سورۃ ملک ہے، سورۃ الرحمن ہے، سورۃ یاسین ہے جو قرآن کریم کے دل ہے، تو اس کو یاد کر لیں تاکہ
کچھ نہ کچھ سینے میں قرآن کریم ضرور ہو، کیونکہ جس سینے میں قرآن نہیں ہے، بالکل ہی نہیں ہے، تو اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویران مکان کی مثل قرار دی ہے۔ ویران مکان سے کتنی وحشت ہوتی ہے، بندہ گھبرا جاتا ہے، ویران مکان کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ سینہ بھی ویران مکان کی طرح ہے جس میں قرآن کریم کچھ نہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں اللہ کا فضل ہے کہ چند صورتیں تو ضرور یاد ہوتی ہیں، لیکن اس مکان کو جتنا ہو سکے آباد کیا جائے۔ بے آباد تو خدا کا فضل ہے کہ مسلمانوں میں سے شاید ہی کوئی ہو جس کا سینہ قرآن کریم سے بے آباد ہو۔ آباد تو ہے کہ کوئی سورۃ اخلاص تو تقریباً ہر کسی کو یاد ہوگی، قل اللہ شریف، تو اور بھی چند صورتیں یاد ہوں گی، لیکن اس آبادی کو جتنا ہو سکے بڑھا لیجئے تاکہ یہ دنیا میں بھی کام آئے اور قبر میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے اور جنت میں بھی لے جائے اور اس میں بھی درجے طے کرا دے۔